ابھی آگے سے بنی اسرائیل کی بات شروع ہو گئی. اگلا جو رکوع آئیں گے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں آ رہے ہیں. اس کا ہم پہلے تلاوت کر لیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر تفصیل پڑھتے. یا بنی اسرائیل، یا مانے اے پکارنے کا، ہر حرف ندا ہے پکارنے کا لفظ ہے. یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت میں نے انعام کی، یہ لگا نا انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، اوفو بعہدی میرے عہد کو، اوفو بعہدی یا لگا نا، اوفو پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے ساتھ عہد کو، یعنی کہ جو تم سے عہد کیا اس کو میں پورا کروں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور تم مجھ ہی سے فرحبون ڈرو، ایایا مجھ ہی سے، فرحبونی اصل میں یہ نی ہے، یہ فرحبونی نیچے زیر جو لگی ہوتی ہے نا اس کا، یہ نی میرے سے، یہاں بھی ہے بس تم مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، آمنو یہ حکم دیا جا رہا ہے، آمنو بما اس پر، انزلتو جو نازل کیا میں نے، مصدقا لما جو تصدیق کرتا ہے، مصدقا جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، یعنی تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا اور وہ تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا ولا اور نہ تکونوا تم ہو جاؤ، اولا نہ تم ہو، اولا سب سے پہلے، اول مانے سب سے پہلے، کافر بھی اس کے، یعنی تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ. ولا تشترو اور نہ تم بیچو، بآیاتی میری آیات کو، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت میں، وإیایا اور مجھ ہی سے، فاتقونی مجھ سے تم ڈرو، مجھ ہی سے تم ڈرو. ولا تلبسو اور نہ تم خلط ملط کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، اور نہ تم حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کرو. وتکتموا الحق اور نہ تم چھپاؤ، وتکتموا چھپانے کو، وتکتموا نہ تم چھپاؤ، الحق کو، فانتم تعلمون اور ہو تم جانتے، یعنی تم جانتے بوجھتے اس کو نہ چھپاؤ، ایک چیز کا پتہ اس کو تم چھپاتے ہو، اس کو نہ چھپاؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین مع مانے ساتھ، راکن مانے رکوع کرنے والے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الگ شاید تھا، الگ کیسے ہونا ہے، کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو،
अतामुरून, क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नासा, लोगों को, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को किस चीज का, बिल बिर्री, नेकी का, बिर कहते हैं नेकी को, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, वतन सौना, और तुम भूल जाते हो, वतन सौना, तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम, अपने आप को, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, अपने आप को भूल जाते हो, वह अंतुम, और तुम, वह अंतुम, और तुम ततलून अल किताब, तिलावत करते हो किताब की, जबकि तुम तिलावत करते हो किताब की, यानी तौरात की तुम तिलावत करते हो, उसके बावजूद तुम खुद को अपने आप को भूल जाते हो, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो। अफला ताखिलून, अफला, क्या, बस, नहीं, ताकिलून, तुम अकल से रखते, क्या तुम अकल नहीं रखते, अफला, क्या तुम नहीं, ताकिलून, अकल नहीं रखते, अकल से काम नहीं लेते, वस्ताइनु, मदद चाहो, और वस्ताइनु, और तुम मदद चाहो, बिस्सब्र, सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के साथ, और तुम मदद चाहो सब्र और नमाज के साथ, व इन्नहा, और इन्ना, बेशक, हमने पढ़ा इन्ना, बेशक, हाँ ये, क्या, यानी ये दोनों काम, सलाद, असल में ये सलाद, सलाद के लिए हाँ है, व इन्नहा, बेशक ये, लकबीरतुन, यकीनन, लकबीरा ताकीद के लिए, यकीनन बड़ी है, यानी बड़ी से मतलब बोझल है, मुश्किल है, लकबीरतुन, इल्ला, ये मुश्किल है मगर, इल्ला मगर, अलल खाशिइन, उन लोगों पर नहीं जो खाशिइन, डरने वाले हैं, यानी नमाज कायम करना यकीनन बहुत मुश्किल काम है, बोझल है, बड़ा है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जिन जो डरने वाले हैं, और डरने वाले कौन है, अल्लदीना, जो यजुन्नूना, जो गुमान रखते हैं, यहाँ तक गुमान रखता, मगर गुमान लोगों के लिए हो तो गुमान होता है, और जो अल्लाह के लिए बात आए तो फिर ये हो जाएगा, जो हो जाता है यकीन रखते हैं, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो ये यकीन रखते हैं, अन्नहुम, कि बेशक वो मुलाकू, मुलाकात, मुलाकात, मुलाकू, मुलाकात, मिलने वाले हैं, वो मिलने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से, अल्लदीना यजुन्नूना, ये वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि बेशक वो, बेशक अन्ना, बेशक हम वो, मुलाकू, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से, व अन्नहुम, और बेशक वो, इलैही, उसी की तरफ, इलई, तरफ, ही, उसकी तरफ, राजिऊन, लौटने वाले हैं, यानी उनको यकीन है कि वो अपने रब से मुलाकात करेंगे और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, यानी लौट के वहीं जाएंगे। ये हो गया इसका लफ्जी तर्जुमा। अभी आप दोबारा देख लें, थोड़ा सा साथ साथ जान लेते हैं कि मतलब क्या है, थोड़ा सा टाइम है अभी। या यहाँ ये खिताब कहते हैं, या बनी इसराइल, बनी इसराइल कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम का असल में लक़ब था, याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था बनी इसराइल, इसराइल, इसराइल कहते हैं, इसराइल का मतलब अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, इसराइल का मतलब अब्दुल्ला, बनी इसराइल यानी उनकी जो औलाद थी, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, वो कहलाती बनी इसराइल। उनके 12 बेटे थे, उनसे जो जितने भी कबीले बने वो सब बनी इसराइल, ये सब जो बाद में जाके यहूदी बने, इसराइल, ये ईसाई, सारे इससे निकले, बनी इसराइल, ये बनी इसराइल, ये उनसे खिताब फरमाया, ए बनी इसराइल, उज़कुरू निअमती, याद करो मेरी नियामतों को, अल्लाह ताला उनको याद रहा, अल्लाह ताला उन पे बहुत सारी नेमतें, अल्लाह अल्लाह ने उन पे बहुत सारे इनामात किए, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा इनामात दिए, और अब अल्लाह उनसे कह रहा है कि उनको याद करो, और फिर जो आज मैंने तुमसे किया, मुझसे जो तुमने याद किया उसको पूरा करो, मैं तुम से पूरा करूँ। तो बनी इसराइल पे आप हमने पढ़ा है कि क्या क्या है उसमें, उन्होंने फिरौन से अल्लाह ताला ने उनको निजात दी, फिरौन से उनको निजात दी, फिर ज़मीन में उनको बादशाहत भी दी, उनके लिए पत्थरों से चश्मे बहाए, उनको वहाँ मनो सलवा उनको खिलाया, उनके लिए वहाँ पे कोई ना कोई रहने की जगह थी ना कोई रहते, और अल्लाह ताला ने बादल कर दिए जो उनके बिल्कुल साया, हर वक्त साया रखते थे, और खुला खुला उनको जन्नत का आज का रिज्क आ रहा है, मनो सलवा उनको दी गई, इतनी उन पर मेहरबानी है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि उनको याद करो, मगर उनको जो इनामात मैंने तुम पर किए, उज़कुरू नेमती अनती, जो इनामात मैंने तुम पर किए,
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرا عہد. اوف بعہدکم، اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کر اللہ تعالیٰ سے عہد کہتے، اگر انہوں نے اللہ سے کیے گئے عہدوں کو پورے کیے تو اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو اللہ سے عہد کہ اللہ نے ان سے جو عہد لیے ہیں ان کو پورا کرو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کی بات نہیں کرنی، اور جو جو اللہ نے حکم دیا ان کو مانو تو اللہ بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا. اور پھر اللہ نے ان سے کہا کہ آمنو بما انزلت، اب تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے میں نے، اور جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ وہ تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا، اس پر تم ایمان لے آؤ، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ اولا سب سے پہلے، کافرین بھی سب سے پہلے انکار کریں، کیونکہ ان کے پاس تو تورات تھی، ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس سب، ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور انہیں یقین بھی تھا کہ نبی آ گیا. پھر بھی اگر تمہاری کتاب میں یہ بات تم پڑھتے ہو، تم کتاب اپنی پڑھتے ہو، اس میں جاننے کے باوجود اگر تم اس چیز کا انکار کرتے ہو تو سب سے پہلے انکار کرنے والے تم ہی بنو گے. وہ مشرکین تھے، وہ تو اپنی جہالت کی بنا پر انکار کر، انہیں تو پتہ نہیں تھا، مگر انہیں تو معلوم تھا. یہ بنی اسرائیل جو مدینہ منورہ میں، انہی کو سب سے پہلے دعوت دین دی گئی، اور اس کے باوجود یہ سمجھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو. ولا تشترو، اور نہ تم خریدو یا بیچو میری آیات کو سامانن قلیلا، تھوڑی قیمت میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی آیات کو زیادہ قیمت ملے تو بیچ دی جائے. اصل میں دنیا کی جتنی بھی متاع ہے وہ سب اللہ کی آیات کے سامنے ہی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. پوری دنیا بھی اگر مل جائے تو اللہ کی آیات کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کو پوری دنیا کو یہ کہا سامانن قلیلا، وہ بہت ہی تھوڑی ہے. اسے اس کو میری آیات کو ان پہ ایمان لے آؤ، ان کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو، دنیا کے بدلے نہ بیچو. وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی حق جانتے بوجھتے اس کو آپ باطل کے ساتھ ملا رہے ہیں، اس کو غلط مطلب بتا رہے، لوگوں کو غلط اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس کو غلط باتیں بتا رہے ہیں. وہ تک تم الحق، اور حق کو تم چھپا رہے ہو. تمہیں اپنی کتاب میں ایک چیز مل گئی، اس کے باوجود تم حق کو چھپا رہے ہو، جبکہ تم اسے جانتے ہو. انتم تعلمون، اور تم اسے جانتے ہو. تو ابھی بھی یہ کہا تو جا رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے، مگر یہ سب کے لیے ہیں، رہتی قیامت تک کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جتنے بھی ہمارے جو دوسری قوموں کی مثالیں دی گئی وہ ہمارے لیے، ان سے سبق حاصل کرو. کہا ان سے جا رہا، مگر یہ سب کے لیے. ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جو تمہیں حق مل گیا اس کو چھپانے کا آپ کو کوئی حق نہیں. تو قرآن میں جو بات بتائی ہے وہ آپ نے اسی طرح بتانی ہے، اپنی مرضی سے اس میں ملاوٹ نہیں کرنی. اور اگر تم چھپا رہے ہو، جو تمہیں پتا تم چھپا رہے ہو، تو تم گناہ گار ہو رہے ہو. اور پھر کیا حکم دیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ اس سے باجماعت نماز کا بھی حکم ثابت ہوتا ہے کہ رکوع کرو ان کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں، یعنی باجماعت نماز ادا کرو. اور نماز کی بڑھیا میں، نماز کو ہر حال میں اللہ نے بتایا کہ اس کو نماز کو قائم کرو. اور آگے بتا بھی دیا کہ وہ لوگ جو نماز قائم نہیں کر سکتے وہ کون ہے، یہ بھی بتا ہی دیا گیا. اور یہاں جو بتایا کہ اس کے کافر نہ بنو، تو یہ دونوں چیزیں ہیں. یہ ہم نے پڑھا نا، ولا کافرم بھی، کہ تم اس کے انکار کرنے والے نہ بنو. یہ بھی ہی جو ہے وہ قرآن کے لیے بھی آ سکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کریں یا انکار قرآن کا نہ کریں، مگر دونوں چیزیں لازم ملزوم ایک ہی چیز ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، جو قرآن کا انکار کر رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے. تو یہ بھی یہی جو ہے یہ ایک نہیں، یہ دونوں کے لیے. کسی ایک کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے لیے بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، ان کا نہ کریں. اور پھر آگے اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو؟ اتامرون الناس، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسونا، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. یعنی کہ نیکی کا ہم لوگوں کو دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں. وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی خود اگر نہ کرے تو نیکی کا حکم بھی نہ دے.
نیکی کا حکم اگر ہے تو ضرور دے، مگر اس پہ عمل بھی کرے۔ مگر دیکھیں یہاں پہ اس بات سے منع نہیں کیا گیا کہ تم نیکی کا حکم کیوں دیتے ہو، اس بات سے کہا گیا کہ تم اس کو خود اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے۔ نیکی کا حکم دینے سے منع نہیں کیا گیا، نیکی کا حکم ضرور دیں، اور مگر اپنے آپ کو بھولے نہیں، خود بھی کریں، ورنہ جو ہے اس کا الگ سے اس کا حساب، اس کا عذاب الگ ہے کہ آپ نے لوگوں کو حکم دیا۔ اس کے متعلق کافی احادیث ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوگا، اور لوگ اکٹھے ہو کے ان سے پوچھیں گے کہ تو بھلا آدمی تم تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ کام کرو، تم یہاں دوزخ میں کیسے؟ وہ کہے گا تمہیں حکم دیتا تھا مگر خود سے یہ نہیں کرتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے، مگر اس کا نیکی کا حکم دینا آپ ہمیں جو ہماری امت کو سب سے خیر الامت اس لیے کہا گیا کہ ایک خاصیت یہ بتائی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو یہ کام ضرور کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ جو آدمی یہ کام نہ کرے تو نیکی کا حکم بھی نہ دے، ضرور کرے، مگر یہ بھی کرے تاکہ عذاب سے بچ جائے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو صبر سے اور صلاح سے۔ یعنی یہ اللہ نے یہ ایک نسخہ بتایا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کسی چیز کی کوئی مشکل آئے تو پھر اللہ سے مدد چاہو صبر کے ساتھ، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ ہمارے یہاں کوئی مشکل آتی ہے ہم سب سے پہلے نماز چھوڑتے ہیں، بیمار ہو گیا نماز چھوڑ دی، کوئی ٹریجڈی ہو گئی سب سے پہلے نماز چھوڑ دی۔ یہ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل آتی تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور ایک وجہ سے آپ بتایا گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس کے گھر، وہ کہیں اور تھے، وہاں پہ خبر ان کے گھر سے خبر آئی کہ کسی کی فوتگی ہوگی، تو وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ کیا، تو یہ آیت پڑھی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ اور ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں میں اپنا خود تجربہ، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، مگر میں خود بڑا تعجب، میں سعودی عرب میں تھا تو ہاسپٹل میں ایک دن رات کو ایک پیشنٹ کیا ہے کہ جی آپ ڈاکٹر صاحب کے دیکھیں گئے تو وہ ایک عورت تھی اور اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کا انتقال اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ اس بیٹی نے فوراً کھڑے ہو کے نہ رونا نہ دھونا، اس نے نفل پڑھنا، اس نے نماز شروع کر دی۔ اور ہمیں تو بڑا تعجب، ہمارے لیے تو بڑی نئی چیز تھی کہ یہ کیا ہو رہا۔ اس کی ماں مر گئی اور وہ عورت، وہ لڑکی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے اصل اللہ کا حکم ماننا، کہ کوئی مصیبت آئے تو اس کا صبر سے اور صلاح سے اللہ کی مدد چاہو۔ اور نماز لے کا وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ لَكَبِيرَةٌ، بڑی بوجھل ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ نماز کی پابندی کرنا کوئی اتنا آسان نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہی کرے گا، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو ڈرتے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں۔ اور ڈرنے والے کون ہیں؟ جن کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں، جن کو یقین ہے کہ قیامت آئے گی، اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہی ڈرے گا۔ اور وہی جس کو آخرت کا یقین ہے کہ مجھے اس کا صلہ ملے گا یا مجھے سزا ملے گی، وہی دنیا میں نیک کام کرے گا، ورنہ جس کو فکر ہی نہیں ہے اس کو کیا ضرورت پڑی، وہ پھر کوئی کام نہیں کرے گا، اس کو بدعملی پہ چلا جائے گا، نہ عمل کرے گا بلکہ بد عمل ہو جائے گا، بدعمالیاں کرے گا۔ جب ایک آدمی کو یقین ہے میں نے اللہ کے یہاں کھڑا ہونا ہے، میں نے جواب دینا ہے، مجھے یا جنت ملے گی یا دوزخ، پھر بھی یہاں پہ بھی وہ اسی جو غلط کام کرے گا تو اس کے ذہن میں فوراً آئے گا میں اس کا جواب دینا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اس سے رک جائے گا۔ اور نیکی کے لیے وہ ضرور کھڑا ہوگا، تو محنت ضرور کرے گا کہ مجھے اس کا صلہ ملے گا، اور اللہ کا یہ حکم ہے تو وہ پھر وہ اس سے ہٹے گا نہیں۔ تو یہ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، آخر جانا اسی کی طرف ہے، کتنے جیلیں کہیں چلے جائیں، آخر کے لوٹنا اسی کی طرف، الہی، اسی ذات کی طرف، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، اسی کے سے آئے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی چلا جاتا ہے یہی کہتے ہیں انا للہ، بے شک اسی کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ تو ہم سب اسی کی طرف لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنا سکھائے، اور ان لوگوں میں شامل کر دے جو اس سے ڈرنے والے ہیں، اور جنہیں یقین ہو کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دی۔ جی اب کوئی اس میں سوال ہو تو بتا دیں، یا پھر ایک دوبارہ ترجمہ آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں تاکہ پکا ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ یاد شدہ ہے
اے بن اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور پورا کرو میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارا عہد، یعنی تمہارے ساتھ جو عہد کیا، اور تم مجھ ہی سے تم ڈرو، اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور نہ خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو اور جب کہ تم جانتے ہو، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، بس کیا نہیں تم عقل رکھتے؟ اور مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک یہ بہت بڑی یا بہت بوجھل ہے مگر ان لوگوں پہ نہیں جو ڈرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، لوٹ کر جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کوئی اس میں کہیں کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ ٹھیک ہے، سب کو آ گیا سمجھ؟ چلیں اچھا ہو گیا۔ چلو ٹائم بھی ہو رہا ہے، کل بھی دیکھ لیں گے کل کی کیا صورت ہے، آج تو سبھی ہیں سوائے شگفتہ والوں پہ مسئلہ ہے، باقی تو انشاءاللہ کل بھی دیکھیں گے، اگر صحیح رہا اسی طرح تو انشاءاللہ ضرور کلاس ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔